السلام علیکم۔ رضیہ بٹ کا افسانہ ناقابل یقین۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا تبادلہ ساول نگر ہوا تھا۔ ان دنوں ساول نگر کے ارد گرد کے دیہاتوں میں بجلی پہنچانے کا کام شروع ہوا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں بجلی پہنچانے کا کام سہل نہیں تھا، اس لیے اکثر ملازمین ادھر آنے سے گھبراتے تھے، تبدیلیاں رکوانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے تھے، لیکن یہ خوبصورت پہاڑی علاقہ میری بیوی کو بہت پسند تھا۔ چیڑ کے درختوں کی بہتات تھی، پھول اور سبزے سے کالی، سرمئی، نارنجی اور مٹیالی پہاڑیاں ڈھکی تھیں۔ جگہ جگہ کل کل کرتے چشمے تھے، برساتی ندی نالے بھی کثرت سے تھے۔ قدرت کا حسن یہاں بکھرا پڑا تھا۔ یہ علاقہ ناپسند مجھے بھی نہیں تھا، لیکن میرا کام جس نوعیت کا تھا، یہاں رہنے میں خاصی دقت اور دشواری بھی تھی۔ ہفتے میں 2 دفعہ تو ضرور ہی قریبی شہر میں جانا پڑتا تھا، گھریلو ضروریات کی چیزیں بھی لانا ہوتی اور دفتر کا ڈھیروں سامان بھی ڈھونا پڑتا۔ کبھی کبھی میری چہیتی بیوی انیسہ بھی میرے ساتھ جاتی، لیکن ننھے عاصم کی وجہ سے ہر دفعہ انیسہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اور مجھے یہ سفر اکیلے ہی کرنا پڑتا تھا، اس لیے یہ سفر مجھے خوشگوار نہیں لگتا تھا۔ گو راستہ خراب نہیں تھا، سڑک بھی بہت اچھی تھی اور پہاڑ کے ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ ایک طرف ہریالی اور سبزے سے ڈھکے پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائیاں تھیں۔ یہ کھائیاں بھی سبزے اور پھولدار جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھیں۔ کہیں کہیں عمیق اور ڈھلانیں بھی آتی تھیں اور کہیں چٹانیں عمودی بھی ہو جاتی تھیں۔ جب انیسہ یا دفتر کا کوئی آدمی ساتھ ہوتا تو یہ رستہ بڑا خوبصورت لگتا، باتوں باتوں میں وقت گزر جاتا، ذرہ برابر بھی بوریت نہ ہوتی، لیکن اکیلے میں یہ سفر مجھے کبھی نہ بھاتا۔ مجھے اکتاہٹ اور بیزاری کا احساس مسلسل ستاتا۔ اکثر میں گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے کسی سرسبز ڈھلان پر بیٹھ جاتا اور قدرت کے بے پناہ حسن سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا۔ اس دن بھی میں کچھ دیر سستانے کے غرض سے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے ایک ڈھلانی چٹان کے سرے پر آ کر بیٹھ گیا۔ بڑے سے کالے پتھر سے ٹیک لگا کر میں نے سگریٹ سلگایا اور تساہل سے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے قدرت کے بے بہا حسن کے خزینوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس وقت مجھے انیسہ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ انیسہ جب میرے ساتھ ہوتی تو موسم اور ماحول کچھ زیادہ ہی گل رنگ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بہت باتونی اور شوخ تھی، اس کی ہنسی کی پھواریں بڑی دل نشیں ہوا کرتی تھیں۔ شاید اس کا من بہت خوش تھا، اس لیے وہ بھرپور قہقہے بکھیرا کرتی تھی۔ زندگی اسے پھولوں بھری شاخ لگتی تھی۔ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے بڑی مطمئن اور خوش تھی۔ ساول نگر آ کر تو وہ اور بھی زیادہ خوش تھی۔ خوبصورت پہاڑی علاقوں میں ہمیں لکڑیوں کا چھوٹا سا کاٹیج مل گیا تھا۔ وہ کاٹیج سدا بہار پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا، ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود تھی۔ شاید ہمیں اتنی اچھی جگہ یہاں نہ مل پاتی، لیکن ساول نگر کے رئیس اعظم فرزند علی خان کی بڑی بیٹی انیسہ کی کلاس فیلو رہ چکی تھی۔ وہ بھی انیسہ کے ساول نگر آنے سے بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ اسی نے اپنے با اثر والد سے کہہ کر یہ حسین اور پیارا سا گوشہ عافیت ہمیں دلا دیا تھا، جسے نمونہ فردوس بنانے میں انیسہ کی حسن ذوق اور محنت نے بڑا کام کیا تھا۔ فرزند علی خان اس علاقے کے رئیس اعظم تھے۔ 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی جو انیسہ کی کلاس فیلو تھی، اپنے چچا زاد سے بیاہ کر اپنے ہی گھر میں ٹھہری ہوئی تھی۔ چھوٹی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئی ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں آنے سے وہ لوگ بھی بہت خوش تھے۔ انیسہ کی دوست رابعہ جو باپ کے محل نما حویلی میں رہتی تھی، انیسہ کے آنے سے کچھ زیادہ ہی مسرور تھی۔ انیسہ تم یہاں آ گئی ہو تو لگتا ہے میں اکیلی نہیں رہی۔ فریحہ کے امریکہ جانے کے بعد میں اس کی کمی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ میرے میاں بھی تو اکثر باہر ہی رہتے ہیں، اس لیے تنہائی بے حد کھلتی تھی۔ ابا بیچارے تو مجھے کمپنی دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ان سے اس طرح تو فری نہیں ہو سکتی نا۔ تمہارے ساتھ تو دل کی ساری باتیں کر سکتی ہوں۔ فارغ ہو کر آ جایا کرو میرے پاس۔ عاصم کو بھیج دیا کرو، میں اسے اچھی طرح رکھا کروں گی۔ بچے تو میری جان ہیں۔ میں بھی تمہارے یہاں آیا کروں گی، فکر نہ کرو، تنگ آ جایا کرو گی مجھ سے۔ وہ ایسی ہی باتیں انیسہ سے اکثر کہتی اور انیسہ اس کی ایک ایک بات مجھے بتا دیا کرتی۔ اس طرح شاید وہ مجھے مروب بھی کرنا چاہتی تھی کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی میری کتنی قریبی دوست ہے، یا شاید اس کا اپنا ہی کوئی احساس تسکین پاتا تھا۔
بہرحال میں ان دونوں کی دوستی میں حائل نہیں ہوا تھا۔ رابعہ بھی سمجھدار تھی۔ میری عدم موجودگی میں وہ انیسہ کے پاس آ جاتی تھی یا انیسہ اس کے ہاں چلی جاتی تھی۔ میں گھر پر ہوتا تو نہ ہی وہ آتی نہ ہی انیسہ اس کے ہاں جانے کی بات کرتی۔ ہاں جب ان کے ہاں کوئی بڑی دعوت یا تقریب ہوتی تو پھر ہم دونوں اکٹھے ہی ان کے ہاں جاتے۔ ان کی وساطت سے ہی اس علاقے کے اچھے اچھے بااثر مقتدر لوگ ہمارے دوست بن گئے تھے۔ یوں نئی جگہ پر آ کر ہمیں قطعاً اجنبیت کا احساس نہیں تھا۔ اس وقت میں ڈھلان پر پاؤں پسارے سگریٹ کے کش پہ کش لگاتے انہی لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انیسہ یقیناً اس وقت رابعہ کے ہاں ہوگی یا رابعہ ہمارے ہاں آئی ہوگی۔ دونوں گپ شپ لگا رہی ہوں گی، بات بات پر کالج کے زمانے کا ذکر ہوگا، سہیلیوں کے قصے ہوں گے جنہیں کئی بار وہ پہلے بھی دہرا چکی ہوں گی۔ اچھا ہوتا جو آج انیسہ میرے ساتھ آ جاتی۔ تیار تو وہ ہوئی تھی لیکن عین وقت پر عاصم نے چھینکنا شروع کر دیا۔ مبادا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے یہ سوچ کر انیسہ نے پروگرام ملتوی کر دیا تھا۔ آج ہی آپ ہی جائیے جناب، ہمارے منی میاں نے ہمیں روکنے کا احکام صادر فرما دیے ہیں۔ وہ ہنس کر بولی، ہاں جی، منی میاں کے سامنے ہماری کیا حیثیت؟ میں نے بھی شوخی سے انیسہ کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، اس نے منی کو ساتھ چمٹا لیا تھا اور اس کی اس ادا پر میں نے بے ساختہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر دبوچ لیا تھا۔ انیسہ نہیں آئی تھی اور میں نے دفتر کی چیزیں خریدنے میں کئی گھنٹے لگا دیے تھے۔ یہ انتہائی تھکا دینے والا کام تھا۔ ایک چیز کے لیے کئی دکانوں پر جانا پڑتا تھا۔ عاصم اور انیسہ کی بھی کچھ چیزیں لی تھیں، ان کے لیے بھی مجھے پوری مارکیٹ کے 2 چکر لگانا پڑے تھے۔ گھر کے لیے روانہ ہونے میں مجھے دیر ہو گئی تھی۔ عام طور پر میں 3-4 بجے تک واپس گھر پہنچ جایا کرتا تھا لیکن آج تو 3 مارکیٹ میں ہی بج گئے تھے، اور اب جب میں چٹان پر نیم دراز تھا میں نے آستین ہٹا کر گھڑی دیکھی تو 4:45 ہو چکے تھے۔ میں زیادہ راستہ کاٹ چکا تھا، اب 30-32 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے میں گھر پہنچ سکتا تھا۔ اوپر تلے 3 سگریٹ پینے کے بعد میں کچھ تازہ دم ہو گیا تھا۔ فطرت کے بے پناہ حسن نے بھی تھکان دور کر دی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، کپڑے جھاڑے، سوکھی گھاس کے تنکے لیٹنے سے کپڑوں سے چمٹ گئے تھے۔ نیا سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور لائٹر جلا کر سگریٹ سلگانے لگا، لیکن سگریٹ سلگنے سے قبل ہی ایک نسوانی چیخ نے مجھے چونکا دیا۔ ہونٹوں میں دبے سگریٹ اور ہاتھ میں جلتے لائٹر سمیت میں نے ایک گھوم کر دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ اسی اثنا میں 2-1 گاڑیاں زن سے سڑک پر سے گزر گئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ چیخ کی آواز انہی میں سے کسی ایک گاڑی میں سے آئی ہوگی، اس لیے آرام سے پھر لائٹر جلایا۔ ہائے، کوئی بچائے مجھے، آئی اوئی اللہ! میری پشت پر سے یہ نسوانی چیخ کی آوازیں ابھریں تو میں ایک دم مڑا۔ او میرے خدا! میرے منہ سے سگریٹ گر پڑا۔ میں بے اختیار ادھر کو بھاگا۔ بچاؤ بچاؤ! وہ چیخ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اور چند لمحے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ عمودی چٹان نیچے سے قدرے ڈھلوان تھی، درختوں، جھاڑیوں اور خودرو جھالردار گل رنگ پودوں سے اٹی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے چٹان کی سڑک والے سرے پکڑ رکھے تھے اور عمودی حصے پر لٹک رہی تھی۔ اس کے پاؤں ڈھلان سے کوئی 10 فٹ اوپر تھے۔ یوں وہ پتھریلی چٹان کے ساتھ لٹکی بڑی حد تک ہوا میں معلق تھی۔ گر جانے کے خوف نے اس کے حواس کو بکھیر کر رکھ دیا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے چیخے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے لپکا اور اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر اسے اوپر کھینچنے کی کوشش کی۔ اوئی آئی! اس کے منہ سے بے ترتیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ پاؤں پتھروں میں اٹکانے کی کوشش کیجیے، میں آپ کو اوپر کھینچ لوں گا، گھبرائیے نہیں، ہمت سے کام لیجیے۔ میں نے ہانپتے ہوئے اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کی کلائیاں اب میرے ہاتھ میں تھیں، لیکن چونکہ وہ لٹک رہی تھی اس لیے اس کا بوجھ سنبھالنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ دھان پان سی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے اوپر کھینچنے کی کوشش کی لیکن اسے آسانی سے اوپر کھینچ نہ سکا۔ الٹا میں خود بھی 2-1 بار نیچے گرنے لگا۔ پھر بھی میں نے اپنی گرفت اس کی کلائیوں پر مضبوط رکھی اور سڑک پر ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن سڑک پر کوئی راہگیر نظر نہ آیا جسے میں مدد کے لیے پکارتا۔ او خدا بندہ! میرے منہ سے پھر نکلا، بچاؤ بچاؤ! وہ بے چارگی سے چیخے جا رہی تھی۔
میں ایک دم گھٹنوں کے بل ہو گیا اور قریب پڑے بڑے سے پتھر پر اپنا پاؤں ٹکا کر پورے زور سے اسے کھینچتے ہوئے چیخا، گھبرائیے نہیں، پتھروں میں پیر ٹکا کر اونچا ہونے کی کوشش کریں، میں پورا زور لگا رہا ہوں۔ اس نے بھی شاید کسی پتھر کا سہارا لے لیا تھا اب کہ جو میں نے ایک جھٹکے سے اوپر کھینچا تو وہ پوری کی پوری مجھ پر آن گری۔ اوہ، وہ بے حال ہو رہی تھی، سانس میری بھی پھول گئی تھی اور جھٹکے سے بازو بھی شل سے ہو گئے تھے، اس لیے چند لمحے نہ وہ مجھ پر سے ہٹی نہ میں اس سے الگ کیا۔ اتنی مشقت اور ذہنی اذیت کے باوجود مجھے اس کا وجود بار نہیں لگا۔ یوں محسوس ہوا کہ میں خوش رنگ پھولوں کے مہکتے ڈھیر تلے اچانک ہی چند لمحوں کے لیے دب گیا ہوں۔ توبہ! اس کے منہ سے نکلا اور وہ غیر متوازن سانس لیتی جھینپ کر مجھ سے پرے ہٹ گئی۔ میں ویسے ہی پڑا رہا، کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے اٹھ کر اپنا دوپٹہ کاندھوں پر ڈالا اور تیز تیز سانس لیتے ہوئے بولی، آپ نہ ہوتے تو میری ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہوتی۔ میں اس کے سراپے پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس نے شوخ ریشمی لباس پہن رکھا تھا جو اس کی قیامت خیز سراپے پر بے طرح جچ رہا تھا۔ آپ، میرے منہ سے صرف یہی نکلا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس نے ایک نگاہ دل فریب مجھ پر ڈالی۔ میں سحر زدہ ہو گیا۔ آپ میری مدد کو نہ آتے تو توبہ! وہ سراپا لرز گئی، اس کی اس خوف زدگی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں اب بھی کچھ نہ بولا، بس چپ چاپ اسے تکے گیا۔ اس نے سڑک پر ایک نگاہ ڈالی، پھر بڑبڑانے کے انداز میں بولی، اب میں ادھر جاؤں گی کیسے؟ کدھر جانا ہے آپ کو؟ اس نے پہلی بار اپنے لب کھولے۔ ادھر، اس نے سرسبز کھائی کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پوچھا، ادھر؟ ہاں، ادھر سے آپ ادھر کیسے آ گئیں؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ جادو کا جال تھی۔ پھر وہ کچھ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، میرے سب ساتھی ادھر ہیں اور ہم لوگ سیر کے لیے آئے تھے اس کھائی میں۔ یہ بہت خوبصورت لگی تو ہم نے گاڑیاں روک لیں، پھر شرط بن گئی کہ کھائی کے اس طرف جو جائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور انعام کی لالچ میں آپ کھائی پار کرنے نکل پڑیں۔ میں اکیلی تھوڑا ہی تھی اور ساتھی بھی تھے، وہ کہاں گئے؟ پتہ نہیں، ادھر ادھر سے راہیں تلاش کر کے اس پار پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ وہ پھر بڑے حسین طریقے سے مسکرائی تھی۔ آپ کو تو اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا، میں نے بھی مسکرا کر کہا، پھر جیب سے نیا سگریٹ نکال کر سلگایا اور کش لیتے ہوئے بولا، اب کیا پروگرام ہے؟ کیا کروں؟ اس نے الٹا مجھے سے سوال کیا۔ میرے خیال میں اب ادھر سے کھائی پار کر جائیے تو دوہرا انعام ملے گا۔ ہائے نہیں، وہ بڑے خوبصورت انداز میں بولی، تو پھر یہیں کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کریں گی کیا؟ وہ تس بس کے عالم میں سر کو کبھی ہاں اور کبھی نہ کے انداز میں ہلانے لگی۔ میں نگاہ شوق اس کے سراپے پر ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو ایک رومانوی ہیرو سمجھتے ہوئے بولا، اب کیا خیال ہے؟ آپ نے میری مدد کی ہے، پلیز تھوڑی سی تکلیف اور کریں۔ کیا آپ کے پاس گاڑی ہے نا؟ یہ میری ہی گاڑی ہے، میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، مجھے وہاں تک چھوڑ آئیے۔ کہاں تک؟ جہاں ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اس نے کھائی کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ وہاں اتنی دور سے گاڑیاں تو نظر نہ آ رہی تھیں، لیکن میں نے اندازہ کیا کہ مجھے یہ پیچ راستوں سے ہوتے ہوئے کچھ 5-6 میل پیچھے جانا پڑے گا۔ پلیز، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو میرا دل پسیج گیا۔ میں جلدی سے بولا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جہاں کہیں گی پہنچا دوں گا۔ بہت بہت شکریہ، وہ بولی، لیکن کیا آپ کے ساتھی ادھر آ گئے تو؟ ہاں، یہ بات بھی ہے، تو آپ کو یہاں نہ پا کر پریشان ضرور ہوں گے تو؟ پھر وہ چند لمحے چپ رہی۔ پھر میں نے ہی کہا، کیا سب ساتھی اس خطرناک مشن پر کھڑے ہوئے تھے یا کوئی گاڑی کے پاس بھی رہ گیا تھا؟ ہاں ہے، وہ جلدی سے بولی، ہم صرف 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے یہ کھائی عبور کرنے نکلے تھے، ہمارے باقی ساتھی وہیں ہیں۔ پھر تو ٹھیک ہے، لے چلیں گے نا مجھے؟ یہ تو اب میرا فرض بن گیا ہے، مجھ پر بڑا احسان کریں گے آپ۔ ایسا نہ کہیے، ان حالات میں مدد کرنا میرا فرض ہے۔ ویسے آپ نے بڑی سخت حماقت کی ہے، شاید آپ کو اب بھی اس کا احساس نہیں۔ میں حیران ہوں، اس کھائی میں آپ اتریں کیسے اور پھر اس طرح چڑھیں کیسے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور مجھے لگا کہ فضا میں نقرئی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے شوق حسینہ کو سرزنش کرنے کی کوشش کی۔ اسے ہنسنے سے روکنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کی دلنشیں اور دل فریب ہنسی نے تو مجھے بے طرح محظوظ
کیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا وہ ہنستی چلی جائے اور فضا نقری گھنٹیوں کی ترنم سے مسحور کن ہوتی جائے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ حسن و جمال کے شکنجے میں بنا چاہے بہت بری طرح جکڑا جا رہا ہوں۔ وہ چیز ہی ایسی تھی، ایسا بے مثال حسن میری نظروں سے آج تک نہیں گزرا تھا۔ وہ صرف حسین ہی نہیں، بے حد دلکش اور پرکشش بھی تھی۔ جیسے لوہا مقناطیس کی طرف آپ و آپ کھنچتا ہے، اسی طرح اس کی طرف میں بھی آپ و آپ کھنچتا چلا جا رہا تھا، لیکن بیشتر اس کے کہ میرے اندر کا جوان اور رومان پسند مرد اس صحرا کی قربت میں بیدار ہو جاتا۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کافر ادا سے چھٹکارا پایا جائے، چنانچہ میں نے قدم اٹھایا اور گاڑی کی طرف جانے کی نیت سے بولا، آئیے میں آپ کو کھائی کے اس دوسرے سرے پر چھوڑ آؤں۔ بڑی جلدی ہے آپ کو، وہ رسانیت سے بولی۔ میں نے پلٹ کر اسے غور سے دیکھا۔ عجیب لڑکی تھی، ایک تو اتنے مہیب حادثے سے بمشکل بچ پائی، دوسرے ساتھیوں سے بچھڑی یہاں کھڑی تھی، لیکن اسے کوئی فکر نہ تھی، یوں کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور وہ صرف مجھ سے ملنے کہیں سے آ گئی ہے۔ محترمہ، میں نے گھڑی دیکھی، مجھے اپنے گھر بھی پہنچنا ہے، پہلے ہی لیٹ ہوں، اب آپ کو وہاں تک چھوڑنے میں بھی وقت لگے گا۔ وہ پھر ہنس پڑی اور گلگلو چہرے اور مست نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، گھر پہنچنے کی جلدی کیوں ہے آپ کو؟ میں اس کے بعد سے کچھ حیران سا ہوا، اتنی بے تکلفی سے وہ سوال کر رہی تھی، حالانکہ ہم دونوں اجنبی تھے اور ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے پھر خوبصورت مسکراہٹ اچھالی۔ گھر پر بیوی انتظار کر رہی ہے آپ کا؟ جی ہاں۔ تو آپ شادی شدہ ہیں؟ صرف شادی شدہ ہی نہیں بلکہ ایک بچے کا باپ بھی ہوں۔ اوہ ہو! کیوں؟ پھر تو واقعی آپ گھر پہنچنے کے لیے جو بے چین ہیں، حق بجانب ہیں۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر گاڑی کی طرف بڑھا، وہ بھی میرے پیچھے آئی اور بولی، موسم کتنا حسین ہے، اور یہ کھائی دیکھیے نا کتنی خوبصورت ہے، چیڑ اور دیودار کے درختوں سے پٹی پڑی ہے، پھول کتنے خوش رنگ اور دلکش ہیں، سورج مغرب کے سن مہو سفر ہے، اس کی روشنی تمازت سے خالی ہوتی جا رہی ہے، اس کا یہ خالی پن اپنے اندر کتنا حسن رکھتا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ کھائی کی طرف منہ کیے کھڑی تھی اور بڑی دل موہ لینے والے انداز میں فطرت کے بکھرے حسن کی تعریف کر رہی تھی۔ کیا آپ کو یہیں قیام کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنی خوبصورت سراہی دار گردن کو خم دیا اور سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھا، اور کچھ اس طرح دیکھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اوپر سے آنے والی گاڑی ہارن زور زور سے نہ دیتی تو شاید اس کی آنکھوں کے حسن کے رعنائیوں میں کھویا ہی رہتا۔ میں ہارن کی آواز سے ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ میں نے کچھ گھبراہٹ سی محسوس کی، کچھ جھلایا بھی۔ یہ خوبصورت بلا خواہ ہی مجھ پر حاوی ہوتی جا رہی ہے، میں نے سوچا۔ مجھے جلدی اس سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ عجب بے باک بے خوف لڑکی ہے، اسے ذرہ برابر احساس بھی نہیں کہ وہ یہاں اکیلی ہے اور ایک جوان مرد اس کے اکیلے پن سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی میں بہت سا سامان تھا۔ میرے برابر کی سیٹ پر وزنی ڈبے اوپر تلے رکھے تھے۔ پچھلی سیٹ کا بھی 3/4 حصہ سامان کی زد میں تھا۔ تھوڑی سی جگہ سامان کا ذرا پرے کھسکا کر بنائی جا سکتی تھی۔ میں سامان ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنانے لگا۔ فرنٹ سیٹ کا سامان ہٹانے کی گنجائش نہیں تھی، ویسے بھی میں اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھانے سے کچھ اندر ہی اندر خائف تھا۔ میں اپنے اندر کے مرد کو تھپک تھپک کر سلانے کی غیر شعوری کوشش بھی کر رہا تھا، اس لیے میں نے دانستہ اس کے لیے پچھلی سیٹ پر جگہ بنائی۔ آئیے، میں نے جگہ بنائی۔ جی، وہ اپنے قدموں پر گھوم کر میری طرف دیکھنے لگی۔ آئیے، کہاں؟ آپ کو وہاں جانا نہیں؟ کہاں؟ جہاں آپ کی گاڑی کھڑی ہے۔ اگر میرے دوسرے ساتھی ادھر آ گئے تو آپ ان کا یہاں رک کر انتظار کریں گی؟ کرنا تو چاہیے، وہ یہاں آ گئے اور مجھے یہاں نہ پایا تو پریشان ہوں گے۔ آپ نے بھی تو یہی کہا تھا نا؟ محترمہ، آپ مجھے مدیحہ کہہ سکتے ہیں۔ مس مدیحہ، مجھے گھر بھی پہنچنا ہے۔ اگر آپ یہاں رک کر اپنے ساتھیوں کا انتظار ہی کرنا چاہتی ہیں تو بسد شوق کیجیے، میں اجازت چاہوں گا، معذرت خواہ ہوں، میں یہاں رک کر نہیں نہیں، اس نے جلدی سے میری بات کاٹی، میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، وہ لوگ خدا جانے کس طرف سے ادھر آئیں گے۔ پھر چلیے مجھے ادھر ہی ڈراپ کر آئیے۔ وہ آگے بڑھی اور گھوم کر گاڑی کی دوسری طرف فرنٹ سیٹ کی طرف جانے لگی تو میں نے جلدی سے کہا، اس سیٹ پر سامان بھرا پڑا ہے، پلیز پیچھے ہی بیٹھ جائیے، میں نے ادھر جگہ بنا دی ہے، گو کہ سامان ادھر بھی بہت ہے لیکن آپ سہولت سے بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ ہنس پڑی اور معنی خیز نگاہوں سے مجھے گھورتی پچھلی سیٹ پر آن بیٹھی۔ پھر جب میں نے اپنی سیٹ پر بیٹھا تو وہ شوخ لہجے میں بولی، آپ کچھ خوف زدہ ہیں؟
میں جھجکا، خفت بھی محسوس کی، موقع واردات پر پکڑے جانے والے مجرم کی کیفیت سے دوچار ہوا، کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے مڑ کر تو اسے نہیں دیکھا، ہاں بیک ویو مرر میں اس کی طرف دیکھا۔ اف میرے خدا! میں سر تا پا لرز گیا، مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ جلدی سے دوبارہ دیکھا، خوف سے مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ جو چہرہ مرر میں نظر آیا وہ کسی 70-80 سالہ بوڑھی عورت کا انتہائی بھیانک چہرہ تھا۔ جھریوں سے بھرا ہوا، بے رونق، بے نور چہرہ، کرخ کھردرا اور بدصورت ترین چہرہ۔ میں نے بے اختیارانہ انداز میں رخ موڑ کر اسے دیکھا تو وہ وہی تھی، حسین، قاتل حد تک حسین۔ میں حیرت زدہ تھا، مرر میں کس کی شکل نظر آئی تھی؟ میں نے دوبارہ شیشے میں دیکھا، مجھے پھر وہی مکروہ، بدصورت اور کرخ چہرہ نظر آیا۔ میں نے دوبارہ اور سہ بارہ دیکھا، شیشے میں وہی بوڑھی عورت کا بدصورت اور بھیانک چہرہ نظر آیا۔ خوف کی کپ کپی سے ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پلٹ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا تو وہ وہی تھی، تو پھر شیشے میں اس کا عکس کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ بھیانک چہرہ کس کا تھا جو شیشے میں دکھائی دیتا تھا؟ اب چلیے بھی، اس نے مترنم لہجے میں کہا، کیا مسئلہ ہے؟ گاڑی کیوں نہیں چلا رہے؟ کہیں گاڑی خراب تو نہیں ہو گئی؟ نہیں تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کر کے میں نے پھر ڈرتے ڈرتے نگاہ شیشے پر ڈالی۔ اب وہ شیشے میں مسکرا رہی تھی، میری نگاہ اس کی نگاہوں سے ملی، وہ پھر مسکرا دی۔ میں نے بلا ارادہ پلٹ کر اسے دیکھا، میرا دماغ چکرا گیا۔ سیٹ پر وہ نہیں تھی بلکہ وہ بوڑھی مکروہ شکل عورت براجمان تھی جس کا چہرہ مجھے بار بار آئینے میں نظر آیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ گھوم گیا اور گاڑی سڑک سے عین چٹان کے کنارے پر آ گئی۔ اے ہائے، کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیئرنگ کو اس نے خوبصورت ہاتھوں نے پکڑ لیا، اس کے بازو میرے کندھے سے چھو گئے، وہ پوری کی پوری مجھ پر جھک آئی تھی۔ وہ گاڑی کنٹرول نہ کرتی تو یقیناً بھیانک حادثہ ہو جاتا۔ گاڑی رک گئی، پتہ نہیں گاڑی میں نے روکی یا اس نے، بہرحال گاڑی ایک عمودی چٹان کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ میں حواس باختہ سا تھا اور وہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی، اس کے بازو میرے کندھوں سے بھی آگے نکل آئے تھے اور اس نے اسٹیئرنگ دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ میں نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا، میرے دونوں ہاتھوں اس کے بازوؤں پر آ گئے۔ میں نے اس کی کلائیوں کو پکڑے پکڑے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میری چیخ نکل گئی، مجھ پر وہ حسینہ نہیں بلکہ وہ مکروہ صورت چڑیل جھکی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں سختی سے مینچ لیں اور ہاتھ بے ساختہ چہرے پر رکھ لیے، میرا سارا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس کی خوبصورت آواز سنائی دی تو میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ گاڑی سے باہر تھی اور میری طرف کے دروازے پر جھکی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ بڑی حسین انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پچھلی سیٹ کی طرف مڑ کر دیکھا، بدحواسی کے عالم میں میرے منہ سے پہلے سے بھی زیادہ زوردار چیخ نکل گئی۔ میں نے بے اختیارانہ گاڑی کی کھڑکی پر رکھا اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ میری حالت ناگفتہ بات ہی، میں پاگلوں کی طرح پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے اس کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہا تھا۔ میں سر تا پا کانپ رہا تھا۔ وہ جیسے میلوں دوڑنے کے بعد ہانپ رہا تھا۔ فرتے حیرت اور خوف سے میری آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ کیا؟ اس کی آواز آئی، وہ پیچھے۔ میں نے دھک دھک کرتے دل کو ہاتھ سے تھامنے کی کوشش کی، سوکھے حلق کو تھوک نگل کر تر کرتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا۔ او میرے خدا! میں نیم بے ہوش سا ہو گیا۔ پہلے پچھلی سیٹ پر اسی مکروہ عورت کا کٹا ہوا سر رکھا دیکھا تھا اور اب وہاں سر کے بجائے تازہ کٹا ہوا بچھڑا پڑا تھا جس کی گردن سے خون نکل رہا تھا اور چاروں ٹانگیں اکڑی ہوئی تھیں۔ اس نے گردن اندر ڈال کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا، پھر بڑے انداز دل برائی سے مسکراتے ہوئے بولی، کیا ہے وہاں؟ بچھڑا؟ میں خوف زدہ تھا۔ کیا بچھڑا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ ابھی تک اپنے ہاتھ تلے دبا رکھا تھا۔ مجھے احساس ہوا میرا ہاتھ اس طرح جل رہا ہے جس طرح دہکتا ہوا کوئلہ پکڑنے سے ہاتھ جلتا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اپنی ہتھیلی دیکھی، میری ہتھیلی پر چھالا سا ابھر آیا تھا۔ میں اب تو بالکل ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ وہ کھڑکی میں جھکی اسی طرح کھڑی تھی۔ چند لمحے جانے کتنی صدیوں کے روپ دھارے گزر گئے، میں حواس باختہ تھا، نہ منہ سے آواز نکل رہی تھی نہ ہی کانوں میں کوئی آواز اتر رہی تھی، صرف آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھلی تھیں۔
اور یہ آنکھیں صرف اسی پر مرکوز تھی۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ کئی لمحوں بعد میری سماعت جب آواز کا اثر لینے کے قابل ہوئی تو میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی، حد ہو گئی، 6 فٹ لمبے انتہائی صحت مند آدمی پر بھی خوف طاری ہو سکتا ہے۔ میں نے پلکیں جھپکی، میرے پتھرائے ہوئے چہرے میں کچھ زندگی کی لہر دوڑی۔ میں نے اپنی باہیں ہلائیں، ہاتھ کھولے اور بند کیے۔ وہ سارا وقت مسکراتے ہوئے اسی طرح جھکی کھڑی رہی۔ میں جاؤں؟ وہ مجھے قدرے نارمل ہوتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ کہاں؟ وہاں۔ وہاں؟ ہاں، کھائی کے پار جہاں آپ مجھے چھوڑنے جا رہے تھے۔ میں نے لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لیے، پھر ہولے سے کہا، پچھلی سیٹ پر۔ کچھ نہیں، آپ کا وہمہ ہے، وہ بولی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں واقعی کچھ نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ مڑ کر دیکھا، سیٹ خالی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیوں؟ اس نے دل فریب ادا سے مجھے دیکھا۔ میں نے یوں ہی سر ہلایا۔ وہ مکروہ صورت بوڑھی عورت، اس کا کٹا ہوا سر اور پھر کٹا ہوا پورے کا پورا بچھڑا، سب میرے ذہن میں ایک سوالے یا نشان بنے تھے۔ میں نے پورے ہوش و حواس میں یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ یہ وہم کسی صورت نہیں تھا۔ کیا ارادہ ہے اب؟ اس نے پوچھا۔ کیا؟ میں بولا۔ چھوڑنے جائیں گے وہاں تک یا میں خود چلی جاؤں؟ میں کوئی جواب نہ دے سکا، ٹکر ٹکر اسے تکے گیا۔ مجھے لگا اس کا چہرہ کچھ بدل سا گیا ہے۔ اس کا لباس بھی اب وہ نہیں تھا جو اس نے پہلے پہن رکھا تھا۔ خوف کی ایک لہر سی میرے وجود میں دوڑ گئی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں خود ہی چلی جاؤں، وہ بولی۔ میں پھر پتھرا سا گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اچھا، میں چلتی ہوں، وہ مسکرائی۔ اب اس کا چہرہ پورے کا پورا بدل چکا تھا۔ مسکراتے وقت اس کے پورے دانت لمبے ہو گئے تھے اور آنکھیں بھونڈی سی لگنے لگی تھیں۔ مدیحہ میں بے ساختہ چیخ اٹھا۔ وہ کھڑکی سے پرے ہٹ گئی۔ میں جا رہی ہوں، یہاں تک لانے کا بہت بہت شکریہ۔ میں وہ کھڑکی سے ہٹ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسے میں دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھ سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں سڑک کے اس کنارے پر کھڑا تھا اور وہ سڑک پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اب وہ وہی تھی، پہلے والی انتہائی حسین لڑکی جس نے بے حد خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ میں پھر گڑبڑا گیا، میرا سر گھومنے لگا اور میں نے گاڑی کے کھلے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے مجھے ہاتھ ہلایا اور پھر وہ ایک دم ہی لمبی ہونے لگی، اتنی لمبی کہ دیودار کے 30-40 فٹ اونچے درخت سے بھی لمبی ہو گئی۔ میں سکتے کے عالم میں ویسے کا ویسا ہی کھڑا اس کی طرف تکتا رہا اور وہ ایک دم ہی درخت کے ساتھ جھول گئی اور دوسرے لمحے کھائی کے پار سڑک پر جا پہنچی۔ اب بیٹھ بھی چکو، کسی نے یہ کہا تو میں نے سکتا ٹوٹتا محسوس کیا۔ سر گھما کر دیکھا تو میری پھر چیخ نکل گئی۔ وہ بوڑھی مکروہ عورت اپنا کٹا ہاتھ ہتھیلی پر لیے کھڑی مجھ سے کہہ رہی تھی، اب بیٹھ بھی چکو۔ پچھلی سیٹ پر کٹا بچھڑا اب بھی پڑا تھا۔ پھر میرے چاروں طرف کہکہے بکھر گئے۔ یہ کہکہے کھائی سے اٹھ اٹھ کر چٹانوں سے ٹکرانے لگے اور مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ساول نگر کے سول ہسپتال کے ایک کمرے میں تھا۔ میری بیوی انسیا پریشان حال مجھ پر جھکی ہوئی تھی اور میرے کئی ملنے والے کمرے میں موجود میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بے حد نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ بمشکل میرے منہ سے نکلا، میں کہاں ہوں؟ شکر خداوندہ تیرا۔ کوئی جواب دینے سے پہلے انسیا کے منہ سے نکلا اور پھر میری 2-3 دوست بیٹھ کے قریب آ گئے۔ وہ میرے ہوش میں آ جانے سے سکون محسوس کر رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر آ گیا، اس نے مجھے کوئی انجیکشن لگایا اور انسیا سے کہا، ان سے باتیں کیجئے، اب یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ شام کو مجھے بخار نے آ لیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں سڑک کے کنارے گاڑی کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ ساول نگر آنے والے میرے کسی واقف کار نے مجھے دیکھ لیا، گاڑی روکی تو مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب کسی طور ہوش نہ آیا تو ہسپتال لے آیا۔ میری گاڑی اس کے ساتھی نے ڈرائیو کی اور میرے گھر پہنچا دی۔ میں ساری رات بے ہوش رہا۔ میری بیوی کی پریشانی حق بجانب تھی۔ مجھے کئی دن بخار آتا رہا، میرے حواس پر خوف طاری رہا اور میں نارمل نہ ہو سکا۔ انسیا نے میری دن رات خدمت کی، میرے دوستوں نے بھی حق دوستی ادا کیا۔ میں نے اپنی روداد ان سب کو سنائی تھی۔ شاید وہ بھی یہ سب میرا وہم ہی سمجھتے، لیکن میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کچھ کھچڑی بالوں کی گچھے، چند خون کے دھبے اور جگہ جگہ لگا گوبر دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ میری باتوں کی تصدیق ان چیزوں سے ہو جاتی تھی۔ مجھے ہفتہ بھر بخار آتا رہا، دواؤں کے علاوہ دعائیں بھی ہو رہی تھیں۔ مسجد کے حافظ صاحب دم کر کے پانی بھی پلا رہے تھے۔
انسیاں ہمہ وقت قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی۔ بخار اتر تو مجھے اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ میں گھر آیا لیکن بے حد نقاہت محسوس ہوتی تھی۔ ذہن پر اب بھی خوف مسلط تھا۔ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ یاد آتا تو اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کئی دن اسی طور گزر گئے۔ دفتر سے چھٹی لے لی تھی۔ انسیہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی۔ ننھا عاصم بھی کلکاریاں مارتا رہتا۔ میں آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا اور ذہن پر جو خوف کی برف تھی وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ چھٹی گزارنے کے بعد میں نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ یہاں اس واقعے کا اتنا تذکرہ ہوا کہ اس کے خوف زدہ کر دینے والی کیفیت دم توڑ گئی۔ اب تو یہ دوست اس واقعے کے رابطے سے مذاق بھی کرنے لگے۔ اس خوبصورت بلا کو پکڑ ہی لاتے، ہمارے ہی حوالے کر دیتے، وہ مجھے چھیڑتے۔ یار تم نے تو حد ہی کر دی، عورتوں کو بھی مات کر دیا۔ اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ جنات ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ چلو کسی جن بچی نے تم سے دل لگی کر لی تو کیا ہوا، تم تو بزدلی کی ہر حد پھیلانگ گئے۔ واہ بھائی، اشرف المخلوقات ہو کر بھی اس بلا سے خائف ہو گئے۔ دوستوں کی باتوں سے اب میں ڈرنے کے بجائے محظوظ ہوتا تھا۔ اکثر سوچتا تھا کہ واقعی اس میں ڈرنے کی کیا بات تھی۔ وہ یقیناً جنات کے قبیلے سے رہی ہوگی، اس نے اپنے کئی روپ مجھے دکھائے تھے تو کیا ہوا، لیکن سوچنے اور سمجھنے کے باوجود میرے اندر خوف تھا۔ اس لیے اب میں شہر اکیلے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی جانا ہوتا انسیہ یا دفتر کا کوئی آدمی ضرور ساتھ ہوتا۔ 3 ماہ گزر گئے، اب میں بالکل ٹھیک تھا اور معمول کے کاموں میں الجھ گیا تھا۔ دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا تو انسیہ کی محبت بھری مسکراہٹ اور عاصم کی معصوم حمق میری ساری تھکان دور کر دیتی۔ انسیہ چائے پلاتے ہوئے حسب عادت اور حسب معمول دن بھر کی کارکردگی میری گوش گزار کرتی۔ آج میں وہاں گئی، میں نے شاپنگ کی، تمہاری پسند کا سوٹ خریدا، رابعہ کے دن گزارا۔ میری دوسری سہیلیاں سارا دن میرے گھر پر ہی رہیں، بڑا لطف آیا۔ آج ہم نے رابعہ کے ہاں بیڈمنٹن کھیلی، میں نے سب کو ہرا دیا۔ عاصم نے آج بہت تنگ کیا۔ آج عاصم کو رابعہ اپنے ہاں لے گئی تھی، ابھی واپس بھجوایا ہے، اس سے میں بہت مانوس ہو گیا ہے۔ وہ باتیں کیے جاتی اور میں مسکرا کر سنے جاتا۔ ہماری معمول کی زندگی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ اس دن میں دفتر سے واپس لوٹا تو انسیہ میرے اندر آتے ہی بولی، پتہ ہے آپ کو کیا، رابعہ کی بہن آ گئی ہے۔ بہن؟ ہاں، وہ جو باہر پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی نا، وہ آ گئی ہے۔ اچھا۔ اس نے آنے کی خوشی میں یہ لوگ بہت بڑی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں ہنس کر بولا، اسی لیے تم اتنی خوش ہو؟ بے شک، ان کے ہاں کی دعوتیں، واہ واہ، یقیناً تمہیں اس دعوت کے لیے نئے کپڑے بھی درکار ہوں گے۔ بالکل، کوئی ایسے ویسے، ایک دم بہت خوبصورت اور بڑھیا قسم کے۔ ہم کوئی کسی سے کم ہیں کیا؟ جی ہاں، بالکل نہیں۔ وہ بڑے پیار سے مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں صوفے پر آرام سے لیٹ گیا۔ وہ جھک کر میرے قریب جوتے اتارنے لگی، ساتھ ساتھ باتیں بھی کیے گئی۔ رابعہ کی بہن کی باتیں، رابعہ کی بہن کی باتیں، رابعہ کی باتیں، ان کے خاندان کی باتیں۔ چائے بھی ملے گی یا صرف باتیں ہی سنائے جاؤ گی آج؟ میں نے ٹائی کی گرہ کھولتے ہوئے کہا، ابھی لائی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کپڑے بدلے اور پھر بیڈ پر آیا، تکیے کے سہارے کمر ٹیک کر پاؤں پسار لیے اور سائیڈ ٹیبل پر پڑا میگزین دیکھنے لگا۔ خلاف معمول عاصم اس وقت سو رہا تھا، اس لیے اس کے بجائے میں میگزین دیکھنے لگا۔ رابعہ کی بہن کی آمد کی خوشی میں دعوت کا اہتمام بڑے بھرپور انداز میں ہوا تھا۔ دعوتیں تو اس محل نما حویلی میں ہمیشہ ہی شاندار ہوتی تھیں، لیکن یہ استقبالیہ دعوت بے حد شاندار تھی۔ وسیع و عریض چمن میں رنگا رنگ روشنیوں کا نور پھیلا ہوا تھا۔ سبز اور ہموار گھاس پر جگہ جگہ آرام دہ نشستوں کے سامنے قالین پڑے تھے۔ ارغوانی قالین اور سبز گھاس، ان پر روشنیوں کی پھوار قابل دید تھی۔ ایک چمن میں بیٹھنے کا انتظام تھا اور دوسرے میں کھانے کا۔ وہاں میزیں لگائی گئی تھیں، اجلی اجلی چادریں پڑی تھیں ان پر، اور نازک کراکری اور نفیس چاندی کی کٹلری سجی ہوئی تھی۔ ہر میز پر خوش رنگ پھولوں کے گلدستے پڑے تھے۔ مہمان بھی بڑے اہتمام سے تیار ہو کر آ رہے تھے۔ عورتوں کے لباس کی خوبصورت سرسراہٹیں جولری کی کھنک چھنک میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مردوں نے بھی ڈنر سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھے، فضا میں پرفیومز کی مہک رچی ہوئی تھی۔ انسیہ عورتوں کی طرف چلی گئی۔ جگہ مخصوص تو نہ تھی، ویسے ہی عورتیں بے تکلفانہ باتیں کرنے کے لیے لان کے جنوبی حصے میں بچھی کرسیوں پہ جا بیٹھی تھیں۔ ان کے کہکہوں کی پھوار بڑی مترنم تھی، اور جب بھی یہ پھوار بارش کے سے زور شور سے برستی، آنکھیں بے اختیارانہ ان کی طرف اٹھ جاتی۔
میں اپنے چند ایک ملنے والوں کے درمیان جا بیٹھا تھا۔ اشفاق صاحب مجھے آج ہی ملے تھے اور شومئی تقدیر کہیے کہ انہیں 3 ماہ قبل میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا آج ہی پتہ چلا تھا۔ انہیں تجسس اور کرید لگی تھی، اس لیے میرے قریب آ بیٹھے تھے اور بار بار سوال کر رہے تھے۔ میں اگرچہ اس خوف سے نکل چکا تھا جو اس واقعے نے مجھ پر کئی دن مسلط کر رکھا تھا، پھر بھی میں اس کی یاد سے گریزاں تھا۔ جب بھی یہ واقعہ یاد آتا میری حالت عجیب سی ہو جاتی تھی۔ لاشعوری طور پر میں اب بھی خوف زدہ تھا۔ شاید باتیں ہو رہی تھیں، اشفاق صاحب کے سوالوں کے جواب میرے بجائے میرے ساتھی ہی دے رہے تھے۔ عجیب و غریب باتیں شاید جھٹلائی بھی جاتی، لیکن گاڑی میں پڑے بال، خون کے دھبے اور گوبر کے نشان تصدیق کے لیے کافی تھے۔ میرا ایک کلیگ ہی ان دلائل سے اشفاق صاحب کو قائل کر رہا تھا۔ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک طرف سے خواتین کی باتوں کی آوازیں قریب آتی محسوس ہوئیں۔ باتوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا، سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ انسیہ بھی ان میں تھی، رابعہ بھی اور حنا عاطف بھی، اور انہی کے درمیان وہ بھی تھی۔ بیشتر اس کے کہ میں خوف کے مارے چیخ اٹھتا۔ رابعہ آگے بڑھی اور بولی، میری بہن ملیحہ سے ملیے۔ ملیحہ یا مدیحہ؟ میرے منہ سے بے اختیارانہ نکلا۔ ملیحہ جناب، مدیحہ نہیں۔ وہ بڑی رسانیت سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اشفاق صاحب ان کے جاننے والے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دی اور خیر و عافیت دریافت کرنے لگے۔ انسیہ میری حالت سے بے خبر تھی، آگے بڑھ کر مجھے کوہنی مارتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں بولی، اٹھ کھڑے تو ہو جائیں، عورتوں سے ملنے کے آداب بھی بھول گئے۔ میں بلا ارادہ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن میں سر تا پاں کانپ رہا تھا، دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا اور آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اس مدیحہ اور اس ملیحہ میں ذرہ برابر بھی فرق نہ تھا۔ وہی چہرہ، وہی قد و قامت، وہی بال، وہی آنکھیں، وہی مسحور کن مسکراہٹ اور وہی ریشمی لباس۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، سر جھٹکا، پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو وہی تھی اور اشفاق صاحب سے بڑے دل فریب اور شائستہ لہجے میں باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں پہلو میں کھڑی انسیہ نے پھر کوہنی مار کر آہستگی سے تہذیبی لہجے میں کہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں بڑبڑایا، انسیہ مجھے یہاں سے لے چلو۔ کہاں؟ وہ میرے جسم کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے گھبرائی۔ گھر؟ کیوں؟ بس لے چلو ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ہائے اللہ! انسیہ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لوگوں کے جھمگٹے سے نکال کر کھلی جگہ پر لے آئی۔ کیا بات ہے؟ میری پشت پر سے آواز آئی۔ یہ وہی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو رابعہ کے ساتھ ملیحہ کھڑی تھی۔ اسی نے پوچھا تھا اور وہی بڑی رسانیت سے مسکرا بھی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شوق سی چمک تھی۔ وہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں بول رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، پوچھ رہی ہوں کہ مجھے پہچانا؟ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو اور خوفزدہ ہو کر میں نے یہ بات محسوس کی ہو، لیکن وہ تھی ہو بہو وہی آنکھیں، بال، ناک نقشہ، قد و قامت، مسکراہٹ اور مسحور کن آواز، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ لیکن یہ لڑکی یقیناً وہ نہیں تھی، یہ رابعہ کی بہن تھی اور سردار فرزند علی خان کی بیٹی، جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے گئی ہوئی تھی اور اب واپس لوٹی تھی۔ یہ جنات کے قبیلے سے نہیں تھی، وہ مدیحہ تھی۔ لیکن اس مدیحہ نے اس ملیحہ کا روپ کیوں دھارا تھا، میں جان نہیں پایا۔ اور آج جب اس واقعے کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، میرا قد و قدرے خم ہو گیا ہے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، میں اس واقعے کو بھلا نہیں پایا اور نہ ہی یہ معمہ حل کر سکا ہوں کہ اس جنات کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی مدیحہ نے ملیحہ کا ہی روپ کیوں دھارا تھا۔